جب بھی کسی دینی محفل کا افتتاح کیا جاتا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مقدس سے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم امت مسلمہ کی روح ہے، وہ تڑپتے دل کی فریاد اور سسکتی روح کا علاج ہے، جس نے درندہ صفت انسانوں کو جھنجھوڑ کر ایک حیات آخری پیغام دیا، ظلم و بربریت اور خونی دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو امن و انصاف عطا کیا، اس نے بدوؤں کو ساربان و سالار کارواں بنا دیا، وحشت و جہالت کے اندھیاروں میں علم و عرفان کے دیے روشن کیے، مردہ دلوں میں ایمان و یقین کی بادیں بہاری پیدا کی، عرب و اسلام کی عظمت کا سکہ چہار دہنگے عالم میں بٹھایا، اس نے گونگوں کو زبان عطا کی، فصاحت و بلاغت کے شہسواروں کو چیلنج کیا، اس نے احتساب نفس اور احتساب کائنات کے پیغام سے دنیا کو روشناس کرایا اور ان کے دلوں میں عزت و حرمت، امانت و دیانت، عصمت و عصمت و وفت، مروت و شجاعت، کرم و سخاوت اور صالح معاشرہ کی تعمیر کی۔ حضرات سامعین، بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ دن کی روشنی رات کی تاریکیوں پر، آفتاب کی علمتابی معیشت کی چاندنی پر، چاند کی ضیاپاشی ستاروں کی درخشانی پر، گلاب کا حسن چمپا پر اور رات کی رانی کی خوشبو چمیلی پر بدر جہاں غالب ہے۔ عین اسی طرح ٹھیک اسی طرح مخلوقات میں سب سے اشرف عرب و عجم پر فائق خلاصۂ کائنات سرکار دو جہاں محبوب ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے عطا کیے گئے لازوال معجزات یعنی قرآن کریم کی فضیلت تمام کلاموں پر غالب ہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، فضل کلام اللہ علی سائر کلام کفضل اللہ علی سائر خلقی، اور افضل کیوں نہ ہو جبکہ اس کا نازل کنندہ واجب الوجود جو تمام صفات کمالیہ کا مستجمع ہے، جس کا قاصد سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور افضل کیوں نہ ہو جس پر اتارا گیا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بلد امین، جس ماہ میں اس کی تنزیل ہوئی وہ تمام مہینوں سے افضل و برتر۔ تو آئیے جب ان تمام خصوصیات کا حامل قرآن مجید ہے تو کیوں نہیں ہم اپنی محفل کا آغاز اسی کلام مقدس سے کرے کہ جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا و بلغا و ادبا شعراء حیران و شستر رہ گئے، جن کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے اور پتھریلی آنکھیں بے اختیار اشک باری کرنے پر مجبور ہو گئی۔ تو آئیے اسی کلام مقدس کی تلاوت کے لیے میں ایک ہونہار طالب علم کو آپ کے روبرو پیش کرتا ہوں، جن سے میری مراد محمد آصد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز فرمائے۔ میں ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دوں گا کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔